السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بقولہ مانع کل غنیمۃ وفضل وکاشف کل عظیمۃ وذل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہا واحدا احدا الذی لم يتخذ في عز جلالہ صاحبۃ ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ورسول المجتبى ارسله لانفاذ امره وبعثه لانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى اهل بيت الذين هم موضع سره وعيبة علمه ولجاء امره لهم خصائص حق الولايات وفيهم الوصية والوراثة اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. ماہ مبارک رمضان اختتام پذیر ہوا. ہم اپنے کردار کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ایک بار نگاہ ڈال کر دیکھیں کہ اس مبارک مہینے کا ہم پر کوئی اثر ہوا بھی یا نہیں ہوا. کچھ اثر ہم نے لیا اس کا ہی نہیں لیا. ہمارے کردار میں کچھ پاکیزگی آئی یا نہیں آئی، ہمارے عمل میں کچھ فرق آیا نہیں آیا، یا پہلے ہی سا کردار ہے ہمارا ہے، پہلے ہی سے ہمارے اعمال ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے. اور اگر ہمارے کردار میں فرق آیا ہے، ہمارے کردار میں پاکیزگی آئی ہے اور جو ٹریننگ ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے روزے قبول ہو گئے. آپ خود، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کیا تھا کہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیر، خود سمجھ سکتے ہیں ہم کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. خود اپنے نفس پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے روزے قبول ہوئے اور ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں. دیکھیے، اس پر بہت سے خطبے میرے ہو چکے ہیں، وہ سب کو نہیں دہرانا ہے. انسان کا دشمن، اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس، سب سے بڑا دشمن نفس. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی نے اصحاب کرام سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن تمہارا کون ہے؟ کسی نے کہا جو ہمیں قتل کر دے، کسی نے کہا جو لوٹ لے، کسی نے کہا جو برباد کر دے، کسی نے کہا جو تباہ کر دے، جو ہم پر ظلم و ستم کرے. سب سے بڑا دشمن وہ ہے. کہا کہ نہیں، تمہارا دشمن تمہارے باہر نہیں ہے، تمہارے اندر ہی ہے. وہ دشمن تمہارے اندر ہے. باہر دشمن تلاش نہ کرو، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر ہے، اور وہ ہے تمہارا نفس. یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو اور فرق یہ ہے کہ تمہارا باہر کا دشمن ہے، جو تمہارے باہر کا دشمن ہے وہ تمہیں تباہ کر سکتا ہے، تمہیں برباد کر سکتا ہے، تمہیں لوٹ سکتا ہے، تمہیں قتل کر سکتا ہے، مگر باہر کا دشمن تمہیں جہنمی نہیں بنا سکتا. باہر کا دشمن تمہیں لعنتی نہیں بنا سکتا. باہر کا دشمن تمہیں دشمن اسلام نہیں بنا سکتا. یہ کون بنا سکتا ہے؟ یہ تمہارے اندر کا دشمن جو نفس. اس لیے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ تمہارا خود اپنا نفس ہے. اور ماہ مبارک رمضان اسی نفس پر قابو پانے کا مہینہ ہے. اسی کی تربیت دی جاتی ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پانے کی تربیت حاصل کرے، جس کے بعد وہ 11 مہینوں تک اسی تربیت پر عمل کرے. یہ ہے ماہ مبارک رمضان کا خلاصہ. اور میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے، دوسرے مذاہب میں ہمارے اسلام میں ایک بنیادی فرق ہے. ایک چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم چیز آپ کے سامنے پیش کروں. کبھی شاید 2 سال پہلے ایک ہلکا سا اشارہ بھی تھا. بہت اہم موضوع ہے اور اس پر کوشش ہونا چاہیے کہ اس پر گفتگو ہو. دوسرے مذاہب جو ہے انہوں نے سزائیں معین کی. فلاں گناہ کیا تو یہ سزا، فلاں گناہ کیا تو یہ سزا، فلاں گناہ کیا تو یہ سزا. اس میں سزائیں معین. لیکن اسلام میں کیا خصوصیت ہے؟ اسلام میں گناہ کی سزا بھی ہے اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح سے تم گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہو،
کس طرح سے اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتے ہو. میں نے ہلکا سا ایک مرتبہ اشارہ کیا، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت دلچسپ موضوع ہے اور اس پر گفتگو ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جیسے اسلام میں ایک حکم ہے کہ جب 2 منزلہ مکان بناؤ اپنا تو دوسری منزل پر اپنی خواتین کو نہ رکھو. مکان کی دوسری منزل پر گھر کی عورتیں نہ رہیں، نچلی منزل پر رہیں. اب بتائیے مجھ سے، یہ کسی اور مذہب نے کبھی بتایا؟ کسی اور دھرم نے کبھی یہ چیز بتائی؟ کیونکہ وہاں سے پھر ممکن ہے کہ کچھ گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، کچھ کسی طرح سے بے پردگی ہو جائے، کوئی دوسرے دیکھ لے کہیں سے اور اس وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جائیں. لہٰذا اسلام نے جہاں گناہوں کی سزا رکھی ہے وہاں گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی بیان کی. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. مثلا نامحرم مرد عورت کا ایک جگہ جمع ہونا اسلام میں سخت منع. نامحرم کا جمع ہونا اسلام میں سخت منع ہے. ادھر 2 نامحرم ایک جگہ جمع ہوئے، ادھر امکان گناہ ہے، شیطان کو فوراً موقع مل جاتا ہے. اب اس پر ایک واقعہ بھی ہے جو علماء سے آپ نے سنا بھی ہوگا، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اور دلچسپ واقعہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو سب لوگ پناہ لے رہے تھے، تمام انسان بھی اسی کشتی جناب نوح پر پناہ لے رہے تھے، جانور بھی. اب دلچسپ تھوڑا سا واقعہ ہے، تھوڑا ہو سکتا ہے سنا ہو آپ لوگوں نے، کہ اب سب جانور جو ہیں وہ سب اس کو ہکا کے سب کو چڑھا دیا گیا اس کے کشتی کے اوپر، مگر ایک جانور اٹک گیا، وہ تھا گدھا. اور لاکھ اس کو دھکے دیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے تم چڑھ جاؤ جہاز کے اوپر جو انہیں بنایا تھا. وہ اس کا نہیں چڑھا، وہ کشتی جو جناب نوح کی تھی وہ نہیں، اس پر نہیں چڑھ رہا تھا. تو اب روایت کہتی ہے کہ جناب نوح نے اس کا کان پکڑ کر کھینچنا شروع کیا. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں اسی لیے اس کے کان لمبے ہیں کہ جناب نوح نے بہت زور سے کھینچے تھے اس کے کان. اس پر بھی نہیں آیا تو آخر میں جناب نوح نے فرمایا شیطان جلدی سے اندر داخل ہو جائے، اور اس کے بعد زبردستی اس کو دھکے دے کر اندر جو ہے وہ کشتی پہ چڑھا دیا گیا. اب جب معائنہ کیا کشتی کا جناب نوح نے تو دیکھا ایک کونے میں شیطان بھی اکڑوں بیٹھا ہوا ہے، وہاں شیطان بھی اکڑوں بیٹھا ہوا ہے. ارے تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم اس کشتی میں کیسے آ گئے؟ کہا آپ ہی نے تو اجازت دی تھی. کہ میں نے کبھی اجازت دی تم نے؟ کہ جس وقت آپ گدھے کو چڑھا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا چل شیطان اندر، تو مجھے اجازت مل گئی اور میں تو حاضر ہوں یہاں کے اوپر. اور آپ اب توجہ رہ جائے کرنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر جو روایت اس طرح سے. اچھا بھائی اب تو آ ہی گیا ہے پھر. تو کہا آپ نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے، میری جان بچائی ہے اور تھوڑی دیر مجھے آرام کا موقع بھی دیا ہے. اب اتنی دیر میں بہکاؤں گا نہیں لوگوں کو، ورنہ تو ہر لمحے میں کسی نہ کسی کو بہکانا پڑتا ہے مجھے. تو یہ آپ کا احسان ہوا، میں چاہتا ہوں آپ کے احسان کا بدلہ چکا دوں. اس کا مطلب ہے کہ شیطان تھا مگر احسان فراموش نہیں تھا. جو احسان فراموش ہوتے ہیں وہ شیطان سے بھی بدتر ہوتے ہیں. جو احسان کو فراموش کر دیتے ہیں وہ شیطان سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اس کا مطلب شیطان تھا مگر احسان فراموش نہیں تھا. کہا کہ آپ بتائیے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے. کہا ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں تجھ سے. کہا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا تو بدماشوں کو بہکا لیتا ہے، تو بے ایمانوں کو بہکا لیتا ہے، تو مشرکوں کو بہکا لیتا ہے، تو کافروں کو بہکا لیتا ہے. یہ بتا کہ مومنوں کو کیسے بہکاتا ہے؟ جو اہل بیت کے ماننے والے، جو اہل بیت کے چاہنے والے، جو ماتمدار، جو عزادار، ان کو تو کیسے بہکاتا ہے؟ کہا کہ بہت بڑا راز آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. ارے یہی تو میرا سب سے بڑا راز ہے اور اسی کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہا تو نے وعدہ کیا ہے کہ
احسان اتاروں گا، لہذا اب تیرا احسان یہ اسی طرح سے احسان اتر سکتا ہے کہ تو یہ بتا دے کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوں تو میں کسی مومن کو بہکا نہیں سکتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ غصے میں جب آ جاتا ہے تب میرے قابو میں آتا ہے۔ جب غصے سے ادھر غصے سے بے قابو ہوا، ادھر میرے قابو میں آیا۔ اور آپ خود اس کی ایک مثال ہے، نبی ہوتے ہوئے آپ کو غصہ آیا اور آپ نے کہہ دیا کہ اے شیطان اندر چل غصے میں، اور مجھے موقع دے دیا کہ میں کشتی میں آ جاؤں۔ دوسری چیز اسے بتائی بہت اہم ہے کہ کہیں پر اگر کوئی مسئلہ ہو اس میں ایک اپنا ہو اور ایک غیر، اور اسے فیصلہ کرنا ہو، اسے فیصلہ کرنا ہو تو ادھر ناجائز اپنے کی حمایت کی، ادھر میرے قابو میں آئی۔ سب سے بڑی مشکل منزل یہی ہوتی ہے، سب سے بڑی مشکل منزل یہ، اور اسی سے ہم جوجھ رہے ہیں۔ پوری تحریک جو ہے ہماری وہ اسی لیے ہے کہ جہاں کوئی اپنا آیا اس کی حمایت، اور وہی کام کسی غیر نے کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے فوراً۔ یہی تحریک ہماری ہے کہ چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، غلط کام کیا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا اپنا ہو چاہے کوئی دور کا دور ہو، مگر یہ کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا اس کی سزا، یہ ہمارا کہنا ہے اور یہی ہماری تحریک ہے اور یہی بات ہم کہہ رہے ہیں۔ وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ وہاں پر میرا جادو چل جاتا ہے کہ جہاں ہلکی سی کسی اپنے کی حمایت ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بیٹوں کے لیے کرائٹیریا اپنے اور ہوتا ہے، دوسروں کے لیے اور ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے معیار اور ہوتا ہے، دوسروں کے لیے معیار اور ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں کے لیے معیار اور ہوتا ہے، غیروں کے لیے معیار اور ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات معاشرے میں اکثر خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں کے اوپر تعصب آیا کہ یہاں پر کہ ہم اپنا ہے اس لیے ہم اس کا فیور کریں گے، یہ غیر ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے، بس وہیں سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہیں پر سب کچھ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہماری انجمن کا ہے مخالفت کیسے کریں، ہمارے محلے کا ہے مخالفت کیسے کریں، ہمارا رشتہ دار ہے مخالفت کیسے کریں، ہمارے گروپ کا ہے مخالفت کیسے کریں۔ وہی کام دوسرے نے کیا، ہلڑ ہنگامہ مچانا شروع کر دیا، وہی اپنے نے کیا تب لیپا پوتی شروع کر دی۔ تو یہ ایک بہت بڑی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاید بہت سال پہلے کی بات ہے، شاید 10-12 سال پہلے میں نے جملہ کہا تھا، یہ حدیث پیش کی تھی، میں آج یہاں پر حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ بھی ایک معاشرے کا رخ ہے جو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، عجیب ارشاد ہے، اس کو آپ لوگ غور کیجئے اور اس کو لکھ لیجئے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی تمہارے رشتہ داروں کے سلسلے میں شکایت کرے تو اس پر غور نہ کرنا، اس پر توجہ نہ کرنا، کیونکہ یہاں پر وہی اپنا اور غیر آ جاتا ہے، یہاں پر وہی اپنا اور غیر آ جاتا ہے۔ تو یہ امام کی حدیث ہے۔ دوسری چیز یہ 2 بات بتائی، تیسری بات اس نے بتائی کہ جہاں نامحرم و محرم جمع ہوتا ہے وہاں پر میرا جادو چل جاتا ہے، سب میرے قابو میں آ جاتے ہیں۔ کوئی شادی کی محفل آج ایسی نہیں ہوتی، کوئی محفل آج کل ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں محرم و نامحرم جمع نہ ہو۔ میرے خیال میں 90% جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں، بلکہ عجیب چیز ہے، خواتین آگے صفوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، مرد پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی جگہ میں پہنچا تو میں نے فوراً کو ہٹوایا، بھائی ہٹیے یہاں سے، آپ لوگ تشریف لے جائیے۔ حالانکہ بہت ظاہر ان کو برا لگا ہوگا کہ صاحب ہم کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، تو بالکل سامنے سے ہٹ گیا۔ تو اکثر مقامات پہ دیکھا گیا ہے کہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اور یہ مکس گیدرنگ وہی ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان کو بھرپور موقع ملتا ہے بہکانے کہ جہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں سے گناہوں کا سرچشمہ شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے گناہ
معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا ایسی مکس گیدرنگ حرام ہے, ناجائز ہے. مکس گیدرنگ حرام ہے. ایک جگہ میں پہنچا, ایک صاحب نے چار پانے لے گئے, معلوم ہوا کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ میں ڈانس کر رہے ہیں. تو جلدی سے بات بھاگا, مجھے یہاں کہاں تم لے آئے تم, یہ میری سننے والے بھی نہیں. اگر میں کہوں گا بھی تو یہ میری سنیں گے نہیں. یہاں نہ امر بالمعروف چل سکتا ہے نہ نہی عن المنکر. یہاں صرف فرار ہی فرار ہے. میں نے کہا بھائی ایسی محفل تم کو کیسے لے آئے, تم نے تو معلوم ہے کہ وہاں ڈانس ہو رہا ہے. اور اس کے بعد تمام شیعہ حضرات شریک, اس میں معززین شریک. آپ یاد رکھیں کہ اگر وہ شادی کا محفل انجام دینے والا گناہ گار تھا تو شریک ہونے والے اتنے ہی گناہ گار تھے. یہ کہہ کے نہیں چھٹکارا ملے گا ہم سے, کیا مطلب وہ کر رہا تھا. نہیں, آپ کی شرکت سے اس کی ہمت افزائی ہوئی. جب آپ نے اس کی ہمت افزائی کی ہے تو آپ گناہ میں برابر, آپ سے مطلب جو بھی اس میں شریک ہوا ہو وہ گناہ میں برابر کا شریک ہے, اور جو سزا اس کی ہے وہی شریک ہونے والوں کی سزا. یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے. اس سے زیادہ رہرس کرنے کا موقع نہیں ہے. دو چار باتیں اور آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سی غلط فہمیاں. دیکھیے, بڑی مشکل یہ ہے کہ ہر چیز کا جواب مجھے دینا پڑتا ہے. اگرچہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ بھئی آپ جواب نہ دیجیے, ایک پاگل بکواس کر رہا ہے. اگر چوراہے پر کوئی پاگل اگر بڑبڑ کر رہا ہو تو کوئی اس کا جواب تھوڑی دے گا. وہی مسئلہ میرے ساتھ بھی اس وقت ہے. بالکل سیم مسئلہ ہے کہ پاگل شخص کے الزامات کا مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے کہ جو جس سے بھی خفا ہوتا ہے اس کے اوپر یہی سیم الزامات لگاتا رہتا ہے. یہی الزامات, جس سے بھی ناراض ہوا یہی الزامات اس پر لگانا شروع کر دیا. تو اس کے الزامات نئے نہیں ہیں, بلکہ جس سے بھی ذرا سا خفا ہوا اس کو یہی الزامات لگانا شروع ہوئے. لیکن کہیں نوجوانوں میں ہلکی سی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے, یا دو چار چیزیں ذرا سے یہاں پر کرنا چاہتا ہوں, مگر پریس میں نہیں دی جائیں گی. میں گزارش کرتا ہوں, یہ جب میں جملے کہہ رہا ہوں پریس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اخبار کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ ایک بات کہی, دو چار چیزیں مجھے اتنی باتیں اس نے کہی ہیں کہ اب تو اس کے جواب دینے کے لیے الگ 2-3 گھنٹے چاہیے ہوں گے. لہذا ایک جیسے بات کی کہ صاحب 6 دسمبر کو بیٹی کی شادی کی, اس میں رنگ رلیاں منائی. یہ جملہ ہے, رنگ رلیاں منائی گئیں. 6 دسمبر کو بیٹی کی شادی کی رنگ رلیاں منائی گئیں. 6 دسمبر کو نہیں ہوئی تھی, وہ 18 ذی الحجہ کو ہوئی تھی. وہ عید غدیر کا دن تھا, اور وہ تو بائی چانس 6 دسمبر ہو گئی تھی, کیونکہ عربی تاریخ میں چاند کے حساب سے ہوتا ہے. اگر چاند کا فرق ہو جاتا تو 7 دسمبر ہو جاتی, کیونکہ چاند اس حساب سے والا 6 دسمبر ہو گئی. لہذا وہ 6 دسمبر کے لحاظ سے نہیں ہوئی تھی, بلکہ عید غدیر کا دن تھا, جو ہماری سب سے بڑی عید ہے, اس میں وہ شادی ہوئی تھی. اور رنگ رلیاں منائی گئیں. اسی مسجد کے سیڑھیوں پر وہ نکاح ہوا. ٹھیک ہے, مسجد کے اندر رنگ رلیاں منائی گئی تھی. اور اتنی تمام اخبار پر محفوظ شاید ہو, اتنی سادی شادی کبھی ہوئی نہیں جس کو رنگ رلیاں کہا گیا. اتنی سادی شادی, میری اکلوتی بیٹی, ایک ہی بیٹی ہے, بقیہ 2 بیٹے ہیں, ایک ہی بیٹی, اور اس میں اتنی سادگی کہ میرے خیال میں سب کو شاید چائے بھی نہیں ملی ہوگی. کئی لوگ کہہ رہے ہیں ہاں مجھے نہیں ملی, مولانا فیروز صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں ملی جائے. تو مولانا کو نہیں ملی تو اب آپ کو بھی شکایت نہیں ہونا چاہیے. چائے تک سب کو نہیں پہنچ پائی, اور اس میں رنگ رلیاں منائی گئیں. یہ الزام وہ منحوس لگا رہا ہے. مسجد کی سیڑھیوں پر شادی ہوئی اور رنگ رلیاں سے منائی گئی. اور اتنی سادی شادی, کوئی اس میں نہ تو ڈیکوریشن تھا نہ کوئی سجاوٹ تھی. اور دن میں شادی اس لیے رکھی تھی کہ بجلی کا انتظام ہی نہ کرنا پڑے. لہٰذا بجلی اور قمقمے بھی اس میں نہیں تھے, کچھ بھی تو نہیں تھا. رنگ رلیاں کہائے گی تھی اس میں. تو ایک منحوس شخص بکواس کر رہا ہے, اس کے ہم ظاہر کے جواب دینا. لیکن کسی بچے کو, کیونکہ جو شریک نہ ہو شاید ان کو کوئی غلط فہمی ہو جائے, لہٰذا صرف اپنے مجمع کے لیے بات ہو رہی ہے, پریس کے اور اخبار کے لیے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے کہا 6 دسمبر میں
چہلم کے دن اس نے اپنی بیٹی کی شادی رکھی تھی. چہلم امام حسین کے دن. یہ منحوس کہہ رہا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کا انہوں نے احترام نہیں کیا. تم نے امام حسین کے چہلم کا احترام نہیں کیا. چہلم کے دن اس نے اپنی بیٹی کی شادی رکھی تھی. اتنا منحوس و خبیث یہ شخص ہے, اتنا منحوس و خبیث یہ شخص ہے کہ چہلم کے دن اس نے اپنی بیٹی کی شادی رکھی. اور پھر رامپور سے ٹیلی فون آیا کسی بزرگ کا کہ یہ بابری مسجد کا نام لے رہا ہے جس دن یہ تو بیٹی کی شادی ہوئی تھی بابری مسجد کی شہادت کے 16 برس بعد. 92 میں شہادت ہوئی اور یہ شادی ہوئی تھی 8 میں 2008 یا 9 میں سے ہوئی. تو 16-17 برس بعد شادی ہوئی تھی اور کہہ رہا کہ 26 کو جو شہادت کا دن اس دن آپ نے رنگ ندیاں منائی. اور وہاں کے بزرگوں نے بتایا کہ 92 میں جب مسجد گر رہی تھی تو اس کے خالہ زاد بھائی کا ولیمہ تھا جس میں یہ بیٹھا ہوا ولیمہ کھا رہا تھا. یہ اسی دن ولیمہ ٹھوس رہا تھا جس دن شہادت ہوئی ہے 92 میں جس دن شہادت ہوئی اس دن. اور 16 سال بعد کی بات پر وہ اعتراض کر رہا. تو خبیث و منحوس ہے یہ. اسی بات کا کیا جواب دیا؟ لیکن کسی بچے کو غلط فہمی نہ ہو جائے اس لیے میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری چیز اس نے یہ کہی بہت دلچسپ چیز, بچوں کو یقیناً بہت لطف آئے گا, میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک الزام لگایا کہ میری جو ایک تنظیم ہے, میرا ادارہ ہے نور ہدایت. اس نے کہا نور ہدایت کی ویب سائٹ پر اس کی تصویر ہے کہ اس میں منہ ایک نجس جانور کا ہے. کیونکہ اس نے بھی نجس جانور ہی استعمال کیا لفظ, میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس نے کہا منہ ایک نجس جانور کا ہے جو غلاظت کھاتا رہتا ہے, ہمارا نام نہیں لینا. اس کا منہ ہے. اچھا مجھے واقعی تشویش ہوئی کہ نور ہدایت میں کوئی ایک علمی وہ ادارہ ہے, اس میں اس طرح کی چیزیں بلکہ نہیں ہونا چاہیے. میں فوراً ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا کہ ایسی کوئی بات ہے نور ہدایت کے ویب سائٹ پر کوئی ایسی تصویر آئی؟ انہوں نے کہا نہیں, بالکل نہیں, جھوٹ. نور ہدایت کی ویب سائٹ پر کوئی ایسی تصویر آ ہی نہیں سکتی, نہ آئی. پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو فیس بک ہے اس پر کسی نے بھیجی. فیس بک پر بھیجنا یعنی ہماری طرف سے نہیں بلکہ کسی نے فیس بک پر بھیجی. اور صرف ہماری فیس بک پر نہیں بھیجی ہے بلکہ سینکڑوں فیس بک جو اس پر اس سے بھیجی اور فیک آئی ڈی سے وہ بھیجی. اور فیس بک پر ساری فیس بک پر تصویر موجود ہے کہ جس میں ایک دھڑ ہے پچھلا حصہ اور منہ اس کا وہی نجس جانور کا ہے. وہ عجیب سب سے دلچسپ بات جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس پر کیپشن کیا ہے کہ پہچانو کس کی تصویر ہے, نام اس کا نہیں. میں نے خود دیکھا اس پر کیپشن ہے, اس نے بھیجی, اس نے کیپشن لگایا ہے پہچانیے کس کی تصویر. نیچے نام نہیں ہے اس کا, صرف اوپر لکھا پہچانیے کس کی تصویر. کوئی نہیں پہچان سکا, یہی خود پہچان کے یہ بتا رہا تھا میری تصویر ہے. بلی انسان والا نفس ہی بصیر. انسان کو اپنی معرفت سب سے زیادہ ہوتی ہے. کوئی نہیں پہچان پایا مگر اس نے پہچان لیا کہ میری تصویر ہے. میں نے کہا بچوں کی دلچسپی کے لیے بات پیش کر دوں کہ تصویر نجی جانور کی کوئی پہچان نہیں پا رہا کس کی تصویر. اس نے کہا فوراً دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میری تصویر ہے. تو اس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں. سجادیہ میں عالم نگر کی زمین بیچی, یہ اس نے الزام لگایا. ظاہر ہے کہ وقف کی زمین بک نہیں سکتی, سب وہاں وقف کے کرایہ دار ہیں. ان سے جو نظر مولا ہے جو لی گئی اس سے وہاں کوارٹرز بنوائے گئے ہیں جس میں غریب غربا رہ رہے ہیں. اسی سے مسجد بنی ہے جو ابھی تقریباً نامکمل ہے. اسی سے کالج کی عمارت بنوائی گئی. اس پہ اپنا بہت پیسہ لگ گیا. اتنے پیسے نہیں ملے تھے کہ تمام چیزیں بن پاتی. اس میں اپنا پیسہ بھی بہت لگ گیا, لاکھوں میں لگا. اس کا سارا حساب موجود ہے کہ جو کسی وقت بھی میں نے سی بی آئی جانچ کی ڈیمانڈ کی ہے کہ میری بھی سی بی آئی جانچ ہو اور اس منحوس و خبیث کی بھی سی بی آئی جانچ. یہ میری ڈیمانڈ ہے. لہذا اگر حساب مانگا گیا تو سارا حساب اس میں پیش کر دیا جائے گا. بس ختم. اس سے زیادہ ظاہر کر کے عرض کروں, آر ایس ایس کا ایجنٹ بتایا ہے
تو یہ تو ملائم سنگھ کو بھی پہلے کہہ چکا آر ایس ایس کا ایجنٹ. کہا اس کا بیان موجود تھا جب یہ نکالا گیا پارٹی سے, تو اس کا بیان موجود تھا کہ آج مجھے پتا چلا کہ ملائم سنگھ آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے, اور دھوتی کے نیچے خاکی نیکر پہنے رہتے ہیں. اب پتہ نہیں کیسے اس نے دیکھا کیا کیا اس نے, بہرحال اس کے جملے موجود تھے کہ دھوتی کے نیچے وہ خاکی نیکر پہنے رہتے ہیں. خاکی نیکر مطلب وہ جو آر ایس ایس کی جو ہوتی ہے. تو اس طرح کے بیانات ہیں. یہ بیان اس وقت جتنا بھی میں نے کہا ہے وہ صرف اپنے مجموعے کے لیے کہا ہے, اپنے بچوں کے لیے کہا ہے, اپنے جوانوں کے لیے کہا ہے. اخبار میں جواب اس کا میری طرف سے نہیں جائے گا. ہاں, اور وہ حضرات جو حقائق جانتے ہیں وہ اپنی طرف سے بیان دے سکتے ہیں. کل انشاءاللہ پریس کانفرنس ہے انجمن ماتمی کی, اور اس میں وہ لوگ اپنے حقائق بیان کریں گے. میری طرف سے مناسب نہیں ہے کہ اس ایسے شخص کے لیے کوئی جواب دیا جائے. ایک سلوات بھیجیں پر محمد وعلیہ. بہرحال ایک محدود کامیابی ہمیں ملی ہے, اور وہ جو تھا نرواچن کہتے تھے, الیکشن میں نرواچن ہی کہتے ہیں, نرواچن ان کا وہ آیا ہے. ملائم سنگھ کا ہمارا نوٹس مل گیا, گورنمنٹ آرڈر مل گیا کہ نرست ہو گیا. ایک تو ہوتا ہے استھگت اور ایک ہوتا ہے نرست ہونا. استھگت میں تو ہوتا ہے کہ پھر سے چناؤ ہو جائے گا وہ, اور نرست کا مطلب یہ ہے کہ پوری پرکریا پھر سے شروع ہوگی. سب نرست. بہرحال یہ آپ حضرات کی قربانیاں, قوم کی قربانیاں, علماء کی قربانیاں, قوم کی قربانیاں, علماء کی قربانیاں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی زخمی موجود ہو. میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ میں جا سکوں. میں معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں جا کر میں نہیں جا سکتا وہاں کی عیادت کے لیے, مریضوں کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ میری بھی طبیعت آپ کو معلوم ہے کہ سلپ ڈسک ہے, پیٹھ کی ہڈی جو ہے اس پہ گیپ ہے, اس کی وجہ سے زیادہ بیٹھنا, زیادہ چلنا مجھے سب منع ہے. یہ تو پتہ نہیں کوئی معجزہ ہے جس کے تحت میں یہ سب تحریکیں چلا رہا ہوں. یہ کچھ اللہ کی مدد ہے, ورنہ اس لائق نہیں ہوں میں کہ یہ تحریکیں چلا سکوں. یہ تو کوئی اللہ کی مدد, مولا کی مدد ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر رہتا ہوں, ورنہ پیٹھ کی تکلیف کی وجہ سے زیادہ چلنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. بہرحال اللہ کا شکر, کامیابی ایک ملی ہے. انشاءاللہ لسٹیں اگر صحیح ہو گئیں, درست ہو گئیں, تو انشاءاللہ صحیح طریقے سے اگر الیکشن ہو گیا تو امید ہمیں یہی ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ ایماندار لوگ آئیں, اچھے لوگ آئیں. دیکھیے کسی کے دل کے اندر ہم نہیں بیٹھے ہوئے, کسی کے دل کے اندر ہم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یقیناً کہہ دیں 100% کہ یہ ایمانداری کرے گا. بہت سے کتنے ہیں کہ جو ایماندار ہوتے ہیں لیکن عہدہ ملتے ہی بے ایمانی کرنے لگتے ہیں, عہدہ ملتے ہی بے ایمانی کرنے لگتے ہیں. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور یہ کوئی بہت زبردست قول ہے, بہت زبردست قول ہے. اس کو بھی دل پر لکھ لیجئے اپنے. بہت زبردست قول مولا کا. مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے کون سچا مومن ہے, کون واقعی مومن ہے, کون واقعی ایماندار ہے, تو نہ نمازوں کے گھٹوں کو دیکھو, نہ نمازوں کے گھٹوں کو دیکھو, نہ مسجدوں میں سجدوں کو دیکھو, نہ اس کی اور تمام حرکتوں کام کو دیکھو, بلکہ کچھ معاملہ کر کے دیکھو. اس سے کچھ معاملہ کر کے دیکھو, اس وقت پتا چلے گا کہ ایماندار ہے یا نہیں, مومن ہے یا نہیں. کچھ پیسوں کا معاملہ کرو اس سے, تب پتا چلے گا. قرض لے کر پھر بے ایمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تجارت میں پیسے لگا دیے تم نے تو اس وقت ایماندار ہے. کوئی چھوٹا سا عہدہ مل گیا تب بھی ایمانداری باقی ہے یا نہیں اس کی, تب وہ مومن ہے, ورنہ نقلی ہے اور منافق ہے. تو یہ بہت ضروری چیز پیش نظر رہنا چاہیے. ہم صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں, باطن نہیں دیکھ سکتے. کتنے ایسے تھے کہ جن کو ہم نے ایماندار سمجھا,
جب وہ وہاں پہنچے تو وہی بے ایمانی کرنے لگے. اور میں نے کسی جلسے میں عرض کیا تھا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی بعض لوگوں کو گورنر بنایا تھا، ہسٹری میں موجود ہے. اس کے بعد جب انہوں نے غلط کام کیا تو ان کو ہٹایا، ان کی بخار یہاں تک کوڑے تک لگائے ہیں. جب اس نے بے ایمانی کی تو اس نے کوڑے لگائے، مولا نے کوڑے لگائے. اس کا مطلب ہے مولا کو علم غیب تھا، مگر اس کے بعد بھی کیونکہ اس وقت ظاہری طور پر وہ صحیح تھا لہٰذا اس کو بنوا دیا. جب بے ایمانی کی تب کوڑے لگائے اس نے. تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے. دعا یہی ہماری. دیکھیے میں نے کہا مسجد کے ممبر پر ہوں. میں یہ آخری جملے کہنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر کیونکہ دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ مسجد میں ظاہر ہے کہ اللہ کو گواہ کر کے، مولا کو گواہ کر کے جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب بھی دعا مانگی، چاہے وہ وقف بورڈ ہو، چاہے وہ شیعہ کالج ہو، چاہے حسین آباد ٹرسٹ ہو، کوئی بھی، میں نے جب بھی دعا مانگی کبھی یہ نہیں مانگی کہ میرے قبضے میں آ جائے، کبھی یہ دعا نہیں مانگی کہ میرے اپنوں کے قبضے میں آ جائے. اس مسجد کو گواہ کر کے اور اللہ کو گواہ کر کے اور مولا اور امام زمانہ علیہ السلام کو گواہ کر کے میں جملے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی میں نے دعا مانگی یہی مانگی کہ ہر جگہ ایماندار لوگ آئیں، نیک لوگ آئیں، اچھے لوگ آئیں تاکہ ادارہ صحیح طور پر چل سکے. اس کے علاوہ میری کوئی دعا نہیں رہی، کوئی دعا نہیں رہی، نہ اپنے لیے نہ اپنوں کے لیے، بلکہ صرف یہ دعا کہ نیک و ایماندار لوگ تاکہ وہ ادارہ ترقی کرے، ہمارا قوم کا فائدہ ہو. شیعہ کالج میں عظیم زبردست بے ایمانیاں، نہیں چاہا کبھی کہ ہم آ جائیں بلکہ نیک و ایماندار لوگ آئیں. حسین آباد ٹرسٹ میں یہ بھی جو ہم کو مارا گیا ہے مولویوں کو، اس میں یہ بھی دشمنی شامل ہے. حسین آباد والی جو تاک کے مولویوں کو مارا ہے اس میں دشمنی شامل ہے کیونکہ ہم نے گورنر کو مطالبہ لکھا ہے کہ یہ اس پر ناجائز قبضے ہیں ڈی ایم کے، اس لیے پٹوایا گیا ہمیں کہ دیکھو آپ کبھی زبان سے نہ نکالنا کہ اس پر ناجائز حکومت کا قبضہ ہے، ورنہ 5 کروڑ کی آمدنی ختم ہو جائے گی. یہ جو پیٹا گیا ہمیں اس میں ایک بنیادی چیز اندر یہ بھی ہے کہ دیکھو تم نے کیسے ہمت کی کہ یہ کہہ دو کہ صاحب ناجائز قبضہ ہے گورنمنٹ کا اس کے اوپر، ڈی ایم کا ناجائز قبضہ ہے اس کے اوپر، کھایا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے حسین آباد وقت. تو اس کے لیے مارا گیا ہے ہمیں. یہ لاٹھیاں ہمارے مولویوں نے کھائی ہیں اس کی بھی سزا دی گئی ہے. جو عوام پر لاٹھیاں پڑی ہیں اس کی بھی سزا دی گئی. تو اس بات کو گہرائی کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں پیٹا گیا ہم کو، جو کبھی نہیں پیٹا گیا تھا، کیوں پیٹا گیا. تو یہ تمام چیزیں پیش نظر رہنا چاہیے. انشاءاللہ تحریک چلتی رہے گی، موومنٹ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس وقت تک چلتا رہے گا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کامیابی نہ عطا ہو جائے. اور انشاءاللہ ثبات قدم رہا، مضبوطی رہی، قوت برداشت ہمارے قوم میں رہی تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، کامیابی ہماری ہوگی. بحق محمد وآل محمد علیہ السلام کامیابی ہمارے قدم چوم کے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.